السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے عامر رضا خان بریلوی۔ آپ کو پتہ ہے مفتی منیب الرحمان حفیظہ اللہ تعالی نے پچھلے دنوں دیوبندی مسلک کے اندر وہاں پہ یعنی تھوڑا سا واز کیا تھا، اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں بریلوی مکتب فکر کے جتنے بھی مولوی ہیں، مفتی اکرام ہیں، جن کے اندر مفتی راشد رضوی ہیں، یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ جو مفتی منیب الرحمان ہے یہ باغی ہو گیا ہمارے عامر رضا خان بریلوی سے۔ نہ جی، سیدھا سا سوال میرا یہ ہے، میں کہ طالب علم ہوں، عامر رضا خان بریلوی کی بات ہمارے لیے شریعت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ہمارے لیے جو شریعت ہے تو وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان۔ خیر ناظرین، ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں مفتی راشد کی، اور ایک بہت ہی نہایت سادہ سا بندہ، غالباً احمد حسن اس کا نام ہے، وہ انٹرویو کر رہا ہے۔ تو ناظرین بڑی ہی کمال کی ویڈیو ہے، ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی بات کریں گے، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو آپ دیکھتے ہیں۔ لوگ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں اور انہی کی فکر کو لے کے چلتے ہیں۔ پہلے میں ان کے اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات کو دیکھوں گا کہ دیگر مسالک پر جو کچھ انہوں نے باتیں کی، جس حوالے سے انہوں نے جو فتوے جاری کیے، اس پر کافی ساری ڈسکشن ہوتی رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان فتووں کو لے کر یا اعلیٰ حضرت کی اس فکر کو لے کے جو انہوں نے بیان کی، وہ اس فکر کو لے کے آج کے دور میں چلنا ممکن ہے؟ بالکل الحمدللہ ہم چل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کے مفتی اعظم نہیں چل رہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ ان کی تو ہم نے گرفت کی ہے نا، ان کی تو ہم نے گرفت کی ہے کہ وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی فکر پر نہیں ہیں۔ ان کے جو معاملات ہیں، جو ان کی چیزیں ہم نے ان پر مواخذہ کیا ہے، وہ فکر اعلیٰ سے ٹکراتی ہیں۔ میں نے جو نا وہ مفتی منیب الرحمان کے حوالے سے بیان بھی ریکارڈ کروائے ہیں، اور انہوں نے جب وہ دیوبندیوں کے حوالے سے بیان دیا، مفتی تقی عثمانی کے پوتے کی جو تقریب تھی وہاں پہ گئے، اس پر گئے، وہ میں نے اس پر بھی گرفت کی، اور میں نے کہا کہ یہ اعلیٰ رحمۃ اللہ کی فکر سے کھلی بغاوت ہے۔ مفتی صاحب یہ سوال ہم نے نعمانی صاحب سے بھی کیا، اب آپ گرفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بہرحال مفتی منیب الرحمان صاحب پہ حرام کا حکم لگا کے، لیکن انہوں نے ایک ساتھ تعویل یہ پیش کی کہ فکر رضا کے اندر کچھ اصول ہیں اعلیٰ حضرت کی فکر کے اندر، جس لحاظ سے ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کو ریلیف دے بھی سکتے ہیں۔ کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجبوری کے تحت جو ہے وہ بعض عمل ہو جاتے ہیں، یعنی مجبوری کے تحت دیوبندیوں کی تعریف ہو سکتی ہے، مجبوری کے تحت شیعوں کی تعریف ہو سکتی ہے، یہ تو کہیں نہیں اعلیٰ رحمۃ اللہ نے لکھا، نہ ہی فکر رضا میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ لیکن ایک ہے کہ امور سلطنت کے اندر قیود و حدود اور شرائط کے اندر رہتے ہوئے کسی بد مذہب کے ساتھ ان چیزوں کے اندر چلنا امور ریاست کے لیے، سلطنت اور ملکی مسائل کے لیے، اور ایک ہے کہ ان کی جو انفرادی اور اپنی ذاتی محافل پروگرام ہے اس کے اندر جا کے ایز اے گیسٹ جا کے ان کی تعریفیں کرنا، اور پھر ان کے اکابر کے لیے تعریفیں کر کے ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ تو اس کی تو کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ریلوے سے میں نے تو اس پر بیان ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا ہوا ہے کہ ان کی فکر رضا سے کھلی بغاوت، یہ جو دیوبندیوں کی جگہ تعریفیں کی ہیں، روافظ کی تعریفیں کی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو فکر رضا سے کسی صورت میں بغاوت میل نہیں کھاتی۔ میں چاہ رہا ہوں آپ کلیئر کرتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان بغاوت کا کیا مطلب ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ وہ واضح کرتے ہیں عام عوام کے لیے اس دائرے سے باہر ہیں، بریلویت سے باہر ہیں، فکر رضا کے دائرے سے باہر ہیں، فکر رضا بریلویت ہی ہے نا، ظاہر ہے مطلب امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی جو فکر ہے اس کے مطابق نہیں ہے وہ۔ مفتی منیب الرحمان صاحب بریلوی نہیں ہے۔ دیکھ آپ مجھے کیا کوئی ٹھپا لگوانا چاہتے ہیں کسی چیز کا؟ نہیں، یہ کسی چیز کو تعبیر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیں کسی چیز کو تعبیر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہزاروں عوام ہیں کہ جن کی جو عقیدتیں جڑی ہوتی ہیں نا شخصیات کے ساتھ، ہم نے بات بھی سمجھانی ہے اور مسئلے کو بھی حل کرنا ہے۔ اب اس کہ جو نا وہ اسٹریٹ فارورڈ کسی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ دے کے، مقصود تو یہ ہے کہ پیغام پہنچے اور بات لوگوں کو سمجھائی جائے، تو بات ہی سمجھانا مقصود ہے، وہ میں نے سمجھا دی ہے ٹھیک ہے اپنی اس بیان اور گفتگو کے اندر۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت مرزا جلوی کے حوالے سے میں نے جب گفتگو کرتا ہوں یا کسی کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو اس کے لیے میں جو ایک طریقہ کار اس کے مطابق میں گفتگو کو لے کے چلتا ہوں۔ آپ مجھ سے جو نا جو الفاظ جو کہہ رہے ہیں نا وہ میری زبان سے نہ نکلوائیں، بیان دے دیا، ہاں بیان دے دیا، اس پر اکتفا کریں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ہم مفتی منیب الرحمان صاحب سے تھوڑا ایک فٹ آگے چلتے ہیں۔ آپ کی مسلک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے دعوت اسلامی، ان کے بھی کئی سارے افعال ایسے ہیں، مطلب کہ جس طرح انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کو امامہ پہنایا، یا دیگر مسالے کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا مختلف
مکاتب فکر لوگ جو بھی اسلامک سیاسی عہدوں پر موجود ہیں وہ ان کے اداروں میں آئے، ان کو بڑے بہترین طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، اور وہ لوگ وہ تھے کہ جن کا صحابہ کرام کے گستاخوں کے ساتھ ایک کنیکشن بھی جڑتا ہے کہیں نہ کہیں سے جا کے. تو کیا وہ عمل بھی فکر رضا کے مخالف نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں، میں نے جس طرح عرض کی اس کو پہلے دیکھنا چاہیے، پوری تفصیل کو سمجھنا چاہیے. میں کسی کی نہ بے جا طرفداری کروں گا، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کروں گا. تمام تر تفصیلات کو دیکھ کے ہم نے چلنا ہے. جہاں تک کسی بد عقیدہ بد مذہب کی تعریف کرنا اور اس کو اس انداز سے پروٹوکول دینا، یہ اس کی تو کسی قطعاً گنجائش نہیں ہے. باقی ایک وہ شخص کے جو عالم نہیں ہے، ایک جاہل آدمی ہے یا غافل آدمی ہے، ان کو ان چیزوں کا تعارف نہیں، تعارف کروانا ہے. ایک بدعتی گمراہ وہ ہے کہ جس کی بدعت متعدی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کی بدعت اور گمراہی متعدی نہیں ہے. دونوں کا حکم ایک نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ امور سلطنت اور ملکی جو معاملات ہیں ان کا استثناء بھی کیا گیا شرائط و ضوابط کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر کسی کو آپ دعوت پیش کرتے ہیں، کوئی آدمی جو نا وہ دین سے دور ہے، اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے، آپ اس کو اپنے طریقے سے دعوت پیش کرتے ہیں اور شرعی قیود و حدود کے اندر رہ کے کرتے ہیں، تو ظاہر اس کی تو گنجائش ہے. باقی اس طریقے سے کسی کو پروٹوکول دینا، اس کی گنجائش نہیں ہے. اب آپ نے دعوت اسلامی کا نام لیا. دعوت اسلامی ظاہر ایک تنظیم، ایک تحریک ہے، اس کے اندر مختلف افراد ہیں، اس کے ذمہ داران ہیں، ان کے نگران ہیں. اگر کسی سے کوئی ایسی بات فعل سرزد ہوتا ہے جو قابل گرفت ہے تو اس کو ہم قابل گرفت ہی کہیں گے، اس کو ہم اس کا رد کریں گے. آج آپ قابل گرفت کر رہے ہیں؟ پہلے بھی اللہ کے فضل و کرم سے. پہلے آپ نے بیان دیا ہوا اس پہ؟ نہیں، ایک بیان دینا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے نا. پہلا مرحلہ یہ کہ کسی تک کو پیغام پہنچایا جائے، بات پہنچائی جائے کہ یہ خرابی ہے، اس کو اب دور کریں، اس کو حل کریں. پھر اس کی وہ جسٹیفیکیشن دے گا، وضاحت کرے گا کہ یہ میری اس کی وضاحت ہے، پھر وہ دیکھا جائے گا. سر یہ جو خرابیاں ہیں جو میں نے دعوت اسلامی کے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خرابیوں سے پہلے ہی ہیں. دیکھیں وہاں پہ آپ نے بیان بھی دے دیا، انجینئر صاحب کے ٹاپک پہ آپ نے بیان دے دی. یہاں پہ خاموشیاں کیا بچائیں؟ خاموشی مسئلہ کس اعتبار سے کہ مطلب آپ نے کر رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں آپ نے اس پہ آپ کہتے ہیں کہ کسی مسئلے پر خاموش ہو جانا. آپ نے دعوت اسلامی کا نام لیا نا. اب دعوت اسلامی ایک پوری تنظیم ہے. اس کسی ایک بندے کے عمل کو آپ پوری تحریک کے اوپر تو نہیں اپلائی کر سکتے نا. امیر کا کام ہے نا، امیر صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے نا. کس امیر کے ساتھ؟ مولانا الیاس طاری صاحب کے ساتھ. کس کی ملاقات ہوئی؟ ان کے جو بلاول بھٹو سرداری صاحب ہیں. میرا نہیں خیال. اچھا ان کی نہیں، وہ دوسرے جو کمران ٹسوری صاحب، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور یہ کمران ٹسوری صاحب وہی ہیں کہ جو عقیل غرابی جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ اصحاب رسول کس نے گستاخی کی ہیں، ان کو باقاعدہ پروٹوکول دیتے رہتے ہیں. ہاں تو بالکل میں نے ان تک پیغام پہنچایا. میں نے کہا کہ یہ آپ کا جو رویہ غلط ہے. اور پھر اس پر جو کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں اس نے غالباً 14 اگست کے موقع پر اعلان ہوا تھا کہ ایک پورا فنکشن ہوگا، اس میں فلاں فلاں جو سنگر ہیں وہ آ کے گانا شانا گائیں گے، اور یہ دعوت اسلامی کے افراد بھی وہاں موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں سارا کچھ اعلان بھی کیا گیا. تو میں نے ان تک پیغام پہنچایا کہ اس کا آپ ازالہ کریں، یہ غلط کیا آپ نے. اچھا مفتی صاحب، ہر شخص کی طرف سے، ہر گروپ کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اصل میں ہم فکر رضا والے ہیں ہی ہم، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں سب میں کوئی نہ کوئی خرابی نظر آتی ہے. تو اس دعوے میں پھر سب سچے کیسے؟ دیکھیں کچھ چیزیں عملی ہیں، کچھ اعتقادی. سب سے پہلے ہم عقیدے کو دیکھیں گے. عقائد و نظریات کے اعتبار سے کسی کے اندر جھول تو نہیں ہے. اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے تو پھر باقی عمل کا مسئلہ مرحلہ تو بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی کے عقیدے کے اندر خرابی تو ظاہر ہے وہ تو فکر رضا کے مطابق نہ اس کو سمجھیں. جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملازم فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ ہم یہ بات کرتے چلیں، آیا کہ اگر کوئی دیوبندی مسلک ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی اہل حدیث ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور اگلی بات، اگر کوئی بریلوی ہے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اب میں اگلی بات کرتا چلوں. مجھے یہاں پہ پرانے وقتوں کی ایک بات یاد آ گئی کہ یہ سنتے آئے ہیں بات کہ ایک وقت تھا، ایک اہل حدیث آدمی تھا، اس کو کسی نے نا چوک کے اندر باندھا ہوا تھا اور اعلان کر دیا اگر کسی نے وہابی دیکھنا ہے تو آ کر دیکھ لے. وہ دیکھتے ہیں کہ اندر دیکھتے بی بی آ گئی ہے، بوڑھی سی اماں آ گئی. دیکھتے وہ آ کر نا، شاید اس کو بی بی کو لگتا تھا کہ جو اہل حدیث جو وہابی ہیں وہ بندے نہیں ہوتے، وہ انسان نہیں ہوتے. وہ آئی ہے اور اس نے جس بندے کو باندھا ہوا ہے اس کو نیچے سے لے کے اوپر تک ایسے دیکھا تو کہنے لگی اللہ کی قسم آپ تو مجھے انسان نظر آتے ہو. یعنی وہ جو بوڑھی سی اماں تھی اس کو شاید لگتا ہوگا یہ انسان نہیں ہے. یہ ناظرین ویسے ہی سرسری طور پہ بات بتائی ہے.
اب ہم بڑھتے ہیں حدیث کی طرف. حدیث ہے صحیح البخاری کی, اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت سہل بن حنیف اور حضرت سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ, یا قیس بن سعد غالباً, حدیث صحیح البخاری کی ہے. یہ دونوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں قاسیہ کے مقام پر, بیٹھے ہوئے ہیں. 5 سے ایک جنازہ گزرا ہے. جنازہ گزرا ہے تو دونوں صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اور ایک آدمی کہنے لگا آپ کو نہیں پتا یہ کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ اسلام کے دشمن کا جنازہ جا رہا ہے, یعنی یہودی کا جنازہ جا رہا ہے. اب وہ دونوں صحابہ کیا فرمانے لگے کہ ہم ایسے نہیں کھڑے ہوئے, ہمارے پاس دلیل موجود ہے. آگے فرمانے لگے صحابہ, فرمانے لگے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جنازہ گزرا, تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. تو ہم نے کہا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو کافر کا جنازہ ہے. فرمایا آیا کہ یہ انسان نہیں ہے. ناظرین, یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے پوری انسانیت کے حقوق رکھے. یہ حدیث سننے کا مقصد یہ ہے. اب یہ جو بندے کہہ رہے تھے ہاں جی مفتی منیب الرحمان فلاں کے پاس کیوں گیا, فلاں کے پاس کیوں گیا, کیا وہ بندے نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ رب العالمین کے قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے. اب دیکھیں گے پہلا سپارہ ہے, نبی یعقوب علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے لگے, قرآن کہہ رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد. اس قرآن پاک کی آیت کے اندر نبی یعقوب علیہ السلام نے پہلے نمبر پہ اپنی اولاد کو جمع کیا اور کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے یہ بتاؤ آپ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے کہنے لگے الہ واحدہ, ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اور اگلی بات کیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, کہ ہم مسلمان ہو گئے. یعنی پتہ چلا کہ قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے. آپ سورہ یوسف دیکھ لیں, نبی یوسف علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, کہ اللہ اس حالت میں توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اللہ مجھے اس حالت میں دنیا سے لے جانا, فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں اور نیکوکاروں میں سے ہوں. اب ہم اگلی حدیث بیان کرتے چلیں. یہ ناظرین غالباً صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے, سنن ابو داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اس کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ بدر فتح کی تو فرمایا, اور جو قیدی کیے ہیں نا ادھر سے, یعنی کافروں میں سے جو قیدی کیے ہیں, ان کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر مطعم بن عدی جو ابھی یعنی کافر ہی وہ مر گیا, یعنی جو اسلام نہیں لایا, اگر وہ زندہ ہوتا, محبوب علیہ السلام فرما رہے اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کے کہنے پہ یہ جتنے بھی بندے ہیں نا نجس بندے, ان کو رہا کر دیتا. ناظرین اگلی حدیث محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, جب ہجرت کرنے لگے, آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ کا غلام تھا عبداللہ بن اریقہ, یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کی, وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ کو توڑ وہ کہاں پہ لے گیا؟ مدینہ کے رستے میں لے گیا, مدینہ لے کر گیا ہے, وہ مدینہ خفیہ رستے سے لے کر گیا. یعنی یہ بھی حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے پوری انسانیت کے حقوق بتلائے ہیں. تو لیکن ان کی عجیب و غریب بات ہے, فلاں کے پاس چلا گیا باغی ہو گیا, فلاں کے پاس چلا گیا جی نکاح ٹوٹ گیا, فلاں کے پاس چلا گیا جی مسلمان ہی نہیں رہا, اللہ میری توبہ استغفر اللہ. اور دکھ والی بات یہ ہے ان لوگوں نے قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنے احمد رضا خان بریلوی کی بات کو ترجیح دینا شروع کر دی, استغفر اللہ معاذ اللہ. جبکہ میں طالب علم ہونے کے ناطے کہہ دوں ہمارے لیے شریعت رب العالمین کا قرآن ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, بس. باقی ناظرین اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.